السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جنوری کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں سے شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے افغانستان کے صوبے ننگرہار میں اپنے ترجمان خالد خراسانی کی مبینہ ہلاکت کی تردید کی ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ٹی ٹی پی کے ترجمان نے ننگرہار میں ہلاک ہونے کی تصدیق کی تھی۔ ٹی ٹی پی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تنظیم کے موجودہ ترجمان محمد خراسانی زندہ سلامت ہیں۔ البتہ مفتی خالد بلتی کے حوالے سے ہماری تحقیق جاری ہے، جیسے ہی کنفرم معلومات حاصل ہو جائیں گی نشر کر دیں گے۔ ٹی ٹی پی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ خالد بلتی کے پاس فی الحال تحریک میں کوئی خاص ذمہ داری نہیں تھی، جس کے بعد ٹی ٹی پی کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ٹی ٹی پی کے اہم رہنما اور سابق ترجمان محمد علی بلتی، جو محمد خراسانی اور مفتی خالد بلتی کے نام بھی استعمال کرتے تھے، کی لاش افغانستان کے صوبے ننگرہار میں پاک افغان سرحد کے قریب ملی ہے۔ البتہ خطے میں طالبان گروہوں کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے کسی اہم رہنما کے قتل کے بنیادی محرکات بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے، کیونکہ ایک ماہ قبل ہی کابل پر قابض طالبان حکمرانوں کی ثالثی میں پاکستانی حکومت اور ٹی ٹی پی کے مابین افغان طالبان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو کر ختم ہو گئے تھے۔ امریکہ نے منگل کو افغانستان کے لیے $308 ملین کی نئی فلاحی امداد کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اقوام متحدہ نے افغانستان کے لوگوں کی مدد کے لیے ایک ریکارڈ اپیل شروع کی، جس میں خبردار کیا گیا کہ ملک کی نصف آبادی کو شدید بھوک کا سامنا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کی ترجمان ایملی ہارن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ امداد براہ راست بین الاقوامی ترقی کے امریکی ادارے USAID سے آزاد فلاحی تنظیموں کو جائے گی۔ USAID نے منگل کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ فنڈ خاص طور پر خوراک اور غذائیت کے لیے مختص ہے۔ امریکہ نے اپنے تعاون کا اعلان کرنے کے علاوہ دیگر اقوام سے بھی تعاون کرنے پر زور دیا ہے۔ اگست میں امریکی زیر قیادت اتحادی افواج کے انخلا اور طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد افغان حکومت کے لیے بین الاقوامی امداد کے منجمد کیے جانے کے بعد سے افغانستان میں انسانی صورتحال ابتر ہو گئی ہے۔ طالبان نے تاجکستان صدر ایمان علی رحمان کے ملک کی سرحد کے ساتھ شمالی افغانستان میں عسکریت پسندوں کے کیمپوں کے قیام کے بارے میں ریمارکس کو مسترد کر دیا ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان بلال کریمی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ دعوے بے بنیاد ہیں۔ تاجکستان کے صدر ایمان علی رحمان نے کہا ہے کہ افغانستان کے شمال مشرقی حصے میں 6000 سے زائد عسکریت پسند تعینات ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ افغانستان سے تاجکستان سمیت تمام پڑوسی ممالک کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ طالبان کی مہاجرین اور واپس وطن لوٹنے والے تارکین کی وزارت کا کہنا ہے کہ ایران، افغانستان اور UNHCR آئندہ ماہ ایران میں مقیم افغان مہاجرین کے مسائل پر 3 فریقی اجلاس منعقد کریں گے۔ وزارت کے نائب وزیر ارسلہ خارتی نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ایران میں مقیم افغان مہاجرین کو افغان قومی شناختی کارڈ جاری کرنا ان مسائل میں سے ایک ہے جس پر 3 فریقی اجلاس میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس کی تاریخ اور مقام ابھی طے نہیں ہوا ہے۔ IOM کے مطابق سن 2021 میں ایران سے 10 لاکھ سے زیادہ افغان واپس آئے، جبکہ UNHCR نے سن 2021 میں ایران پہنچنے والے افراد کی تعداد 5 لاکھ بتائی تھی۔ افغانستان میں طالبان حکومت سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے ترکی جانے والے غیر دستاویزی افغان تارکین وطن کا کہنا ہے کہ وہ کورونا وائرس کا علاج اور ویکسین حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔
اگرچہ سرکاری طور پر رجسٹرڈ مہاجرین ترکی میں صحت کی دیکھ بھال کے اہل ہیں، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے افغان مہاجرین ملک میں موجود ہیں جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق ترکی تقریباً 1,83,000 افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے، جبکہ 3 لاکھ افغان مستقل طور پر وہاں آباد ہیں۔ تاہم غیر سرکاری اندازوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں مزید افغان تارکین وطن ضروری کاغذات کے بغیر ترکی میں رہ رہے ہیں اور ان کی نگرانی ہوتی ہے اور وہ صحت کی دیکھ بھال جیسی بنیادی خدمات تک رسائی سے قاصر ہیں۔ متعدد افغان تارکین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے گرفتاری اور ملک بدری کے خوف سے سرکاری پناہ گزینوں کے طور پر اندراج نہ کرانے کا انتخاب کیا۔ ترک حکومت نے غیر دستاویزی افغان مہاجرین کی تعداد یا صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کے فقدان کے بارے میں وائس آف امریکہ کے سوالات کے جواب نہیں دیے۔ ترکی میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین UNHCR کے ترجمان سیلین یونال نے وائس آف امریکہ کو ایک ای میل میں بتایا کہ دوسرے ممالک کو افغان تارکین کی دیکھ بھال کا بوجھ بانٹنے میں مدد کرنی چاہیے۔ UNHCR نے ان غیر دستاویزی افغان مہاجرین کی تعداد کا تخمینہ فراہم نہیں کیا جو ترکی میں رہ رہے ہیں اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی سے قاصر ہیں۔ کابل میں افغان خواتین آج منگل کو سڑکوں پر نکل آئیں اور طالبان کی وزارت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جانب سے خواتین پر نئی پابندیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ خواتین مظاہرین طالبان کی وزارت کے خلاف نعرے لگا رہی تھیں، جس کی جانب سے خواتین سے نقاب پہننے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق طالبان جنگجوؤں نے سڑکوں پر چلنے کے بعد خواتین کے احتجاج کو روک دیا۔ خیبر ٹیچنگ ہسپتال پشاور میں ڈاکٹروں کی ایک تنظیم کے صدر اور دیگر عہدیداروں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے خلاف ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ 100 سے زیادہ ڈاکٹروں نے حکومت کے فیصلے کے خلاف مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے پشاور اور دیگر اہم ٹیچنگ ہسپتالوں کو خود مختاری کے قانون کی منظوری کے بعد متعدد سینئر ڈاکٹروں نے استعفے دے دیے ہیں۔ بڑی تعداد میں سینئر ڈاکٹروں کے مستعفی ہونے سے ان ہسپتالوں کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔ صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا نے حکومتی اقدامات کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ نجکاری، خود مختاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا مقصد نہ صرف سرکاری ہسپتالوں کی حالت کو بہتر بنانا ہے، بلکہ حکومت کی کوشش ہے کہ لوگوں کو مقامی اور ضلعی سطح پر صحت کی بہتر سہولیات میسر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے صحت اور سماجی خدمات کے شعبوں میں عام لوگوں کو بہت زیادہ آسانیاں فراہم کی ہیں، جس میں سر فہرست صحت کارڈ ہے، جس سے ہر ایک خاندان کو 10 لاکھ روپے مالیت کی علاج معالجی کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ بھارت میں 5 ریاستوں اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، منی پور اور گوا کی اسمبلیوں کے لیے انتخابی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 10 فروری سے ووٹ ڈالنے کا عمل شروع ہوگا اور 7 مارچ کو آخری پولنگ ہوگی۔ 10 مارچ کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کورونا اور اومیکرون کیسز میں اضافے کے پیش نظر 15 جنوری تک ریلیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بعد میں صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس بارے میں آگے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ انتخابات مرکز میں حکمراں جماعت BJP کے لیے بے حد اہم ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کو کہا ہے کہ امریکہ اور روس نے بڑھتے ہوئے تناؤ کو کم کرنے کے مقصد سے صاف اور واضح بات چیت کا آغاز کیا ہے، کیونکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کی سرحد پر ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ فوجی تعینات کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے بتایا کہ اس وقت صدر پوٹن کے لیے 2 راستے ہیں۔ وہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، دوسرا راستہ کشیدگی کو ہوا دینے کا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یقینی طور پر امید کرتے ہیں کہ سفارتکاری کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جسے وہ اپنائیں گے۔ دوسری جانب روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے پیر کو مذاکرات ختم ہونے کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ ہم نے اپنے ساتھیوں پر واضح کیا ہے
کہ ہمارا یوکرین پر حملہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ارادہ ہے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کشیدگی میں اضافے پر خدشات کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جنوبی کوریا اور جاپانی حکومتوں کے مطابق شمالی کوریا نے منگل کو ایک اور مشتبہ بیلسٹک میزائل داغا ہے جو اس سال ہتھیاروں کا اس کا دوسرا بڑا تجربہ ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج نے کہا کہ شمالی کوریا کے اس میزائل نے گزشتہ ہفتے داغے جانے والے میزائل کے مقابلے میں بہتر صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ جاپان کی کیودو نیوز ایجنسی نے منگل کو بتایا کہ میزائل جاپان کے خصوصی اقتصادی زون کے باہر سمندر میں گرا جس میں کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے شمالی کوریا کے تجربوں پر تبادلہ خیال کے لیے بند کمرے کے اجلاس کے چند گھنٹے بعد تازہ ترین تجربہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں امریکہ اور سلامتی کونسل کے 5 دیگر اراکین نے ان تجربات کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ علاقائی استحکام کے لیے ایک نمایاں خطرہ ہے۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کیشیدا نے منگل کے روز کیے گئے تجربے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا۔ جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کونسل نے بھی سخت افسوس کا اظہار کیا۔ شمالی کوریا نے تازہ ترین ٹیسٹ کی تصدیق نہیں کی ہے۔ نیو یارک سٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کو برانکس میں واقع ایک 19 سالہ منزلہ رہائشی عمارت میں 8 بچوں سمیت 17 افراد کی موت کا ذمہ دار ایک ہی اپارٹمنٹ میں لگنے والی آگ کا دھواں تھا۔ نیو یارک کے فائر کمشنر ڈینیل نیگرو نے پیر کو ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ آگ کے دھوئیں سے متاثرہ افراد کو علاقے کے 7 مختلف ہسپتالوں میں لے جایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ تقریباً 44 افراد متاثر ہوئے ہیں اور کم از کم 13 کی حالت تشویشناک ہے۔ نیو یارک شہر کے میئر ایرک ایڈمز نے پیر کی بریفنگ کے دوران آگ کو ایک عالمی المیہ قرار دیا کیونکہ عمارت اور آس پاس کے علاقوں میں بہت سے رہائشی مختلف نسلی پس منظر اور قومیتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صدر جو بائیڈن نے میئر ایڈمز سے فون پر دلی تعزیت کی ہے اور حمایت کی پیشکش کی ہے۔ 1990 میں برانکس کے ایک نائٹ کلب میں آتش زدگی کے حملے میں 87 افراد کی موت کے بعد اتوار کی آگ نیو یارک شہر کی تاریخ میں مہلک ترین تھی۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ چین کے شہر بیجنگ میں جہاں اگلے مہینے ہونے والے سربائی اولمپکس کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں، وہاں اس کے قریب واقع ایک اور شہر میں اومیکرون کے کیسز رپورٹ ہونے سے تشویش پھیل گئی ہے اور حکام نے وہاں بڑے پیمانے پر کورونا ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق تیانجن میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران اومیکرون کے کم از کم 40 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پابندیاں نافذ کر دی گئی ہیں اور تیانجن اور بیجنگ کے درمیان بس اور ٹرین سروس معطل کر دی گئی ہے۔ چین میں کورونا پھیلاؤ میں اضافے کے بعد ایک اور شہر آنیانگ میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کتنا طویل ہے، تاہم اس سے 55 لاکھ آبادی متاثر ہوگی۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق چین کے شہر ژیان میں 1 کروڑ 30 لاکھ اور یوژاؤ میں 1 کروڑ 10 لاکھ افراد پہلے ہی لاک ڈاؤن ہیں، جبکہ سمندری شہر تینجین میں سخت پابندیاں نافذ ہیں۔ پاکستان میں 10 کروڑ سے زائد افراد کو کورونا وائرس کی ویکسین لگا دی گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ ویکسینیشن مہم میں ایک اور بڑا سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے۔ اسد عمر کے بقول پاکستان میں 10 کروڑ سے زائد افراد نے ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لگوا لی ہے۔ ان افراد میں سے لگ بھگ 7.5 کروڑ مکمل ویکسین لگا چکے ہیں۔ ان کے بقول کام ابھی ممکن نہیں ہوا ہے اور ہمیں اس رفتار کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمیں کامنٹس بھیجتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنی اس محبت کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔